کوئی بریلوی بھائی میرا اگر میری بات کو سن رہا ہے، عید میلاد النبی کوئی بندہ حدیث سے اس کا نام نہیں دکھا سکتا، کوئی بندہ فقہ حنفی کی کتابوں سے اس کا نام نہیں دکھا سکتا، کوئی بندہ فقہ شافی کی کتابوں سے اس کا نام نہیں دکھا سکتا، کوئی بندہ مالکی اور حنبلی کتابوں سے اس کا نام نہیں دکھا سکتا۔ اور اگلی بات، جو آخری بات میں نے یہ ایک جو ہے نا بڑے اچھے انداز سے، سادہ سے انداز سے آپ کو سمجھائی کہ اس بڑی عید کے مسائل کیا ہیں، آپ کو کوئی بھی بتا نہیں سکتا۔ سوال ہے تو آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، مائک لینا چاہیں مائک لے سکتے ہیں، بیٹھ کے کرنا چاہیں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، سوال کریں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی سے۔ اندے تو باوجود بھی قاری صاحب انہیں تعداد زیادہ ہے، بھابیاں تعداد تھوڑی ہے کی گل ہے۔ یہ ایک بڑی پوائنٹ کی بات ہے جو ماسٹر صابر صاحب نے کی ہے۔ بریلوی لوگوں کی تعداد اہل حدیثوں سے زیادہ نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ان کی تعداد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ترکی کے اندر ہے۔ دبئی میں آپ کو کوئی بریلویوں کی مسجد نظر، کسی نے دبئی ویکھیا تواڈے چوں تے مینوں دسے بریلویاں دی کوئی مسجد دبئی چوں؟ سعودی عرب پورے دا پورا ملک کوئی بریلویاں دی مسجد، ایک غلط بات ہے کہ انہاں دی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں نام مختلف ہیں، ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث ایک ہے۔ ہمیں کسی جگہ پہ لوگ سلفی کہتے ہیں، کسی جگہ پہ اہل حدیث کہتے ہیں، کسی جگہ پہ ہمارے اور بھی نام ہیں۔ بعض ملکوں میں ناموں کا مسئلہ نہیں، یہ صرف پہچان ہے۔ ہماری دعوت اطیع اللہ و اطیع الرسول، عرب ممالک پورے کے پورے اہل حدیثوں سے بھرے پڑے ہیں۔ وہ اگر اپنے آپ کو مالکی کہلواتے ہیں یا حنبلی کہلواتے ہیں یا وہ جو ہے نا شافی کہلواتے ہیں، وہ صرف ایک نام کی حد تک ہے۔ آپ دیکھیں گے آمین اونچی کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں، وہ سارے کے سارے عرب ممالک کے اندر آپ کو جتنے بھی نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اہل حدیث ہیں۔ برِ صغیر کے اندر، برِ صغیر کے اندر، پاک و ہندوستان اور پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بریلویوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ بات ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں کی تعداد دن بدن اتنی بڑھ رہی ہے، اتنے لوگ مسلک بریلوی کو چھوڑ کے اہل حدیث ہو رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا تصور نہیں کر سکتے اور آپ گنتی نہیں کر سکتے۔ سب سے اگلی بات بھی یاد رکھیے، سب سے زیادہ، اور یہ بات بھی میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، کوئی بریلوی بھائی میرا اگر میری بات کو سن رہا ہے تو انشاءاللہ میری بات کو کسی بھی پوائنٹ پہ اور کسی بھی موقع پہ وہ غلط ثابت نہیں کرے گا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی مسلک لوگ چھوڑ رہے ہیں تو وہ بریلوی چھوڑ رہے ہیں، نہ دیوبندی چھوڑ رہے ہیں نہ اہل حدیث چھوڑ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اپنے مسلک کو اگر خیر بات کوئی لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ کون سے لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ انہاں دے اپنے دیاں گلاں سن سن کے ادھروں بھجیاں اگنے بے یہو جہا دین سانو نہیں چاہیے۔ جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کس طرح کا ہے۔ یہ دربار اور یہ میلے ٹھیلے اور یہ جو ہے نا اختلاط اور یہ بدعات رسومات، یہ شرک و بدعت، اور ان کے علماء کی جو زبان ہے، ان کے بریلوی علماء کی جو زبان استعمال وہ کرتے ہیں، بریلوی ہمارے پڑھے لکھے نوجوان اپنے علماء کی زبان سے تنگ آ کے اپنے مسلک کو خیرباد کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے الحمدللہ۔ جی قاری صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جناب نے جس طرح اپنے درس دے وچ فرمایا ہے، امام احمد رضا بریلوی دی کتاب جو بھی نہیں جلوس نکالنا، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر کوئی غلط بیان کرے گا تو میں نکال کے دکھا دوں گا۔ میرے جو الفاظ ہیں، جلوس نکالنا امام احمد رضا خان کی کسی کتاب سے یا ان کی زندگی سے آپ کو نہیں ملتی الفاظ، اور امام ابو حنیفہ جی ان کے مسلک سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوا ہے یہ معاملہ؟ یہ بڑا اچھا سوال۔ اگر کوئی میرا بریلوی بھائی میری بات کو سن رہا ہے،
یہ ہمارے رانا انصر صاحب ہماری جماعت کے ماشاءاللہ بڑے ہی پڑھے لکھے بزرگ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالہ دینے لگا، کوئی میرا بریلوی بھائی بات سن رہا ہے تو وہ توجہ۔ ایک کتاب ہے جا الحق، مفتی احمد یار خان نعیمی نے، یہ بریلوی، کتاب کا نام کیا ہے بولو؟ جا الحق۔ لکھی کس نے ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے۔ انہوں نے میلاد کا باب باندھا اپنی کتاب کے اندر، میلاد کا باب باندھا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، خیر القرون میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کا کوئی وجود، جشن عید میلاد النبی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 4 صدی ہجری میں شاہ اربل نے اس کو ایجاد کیا۔ 4 صدی ہجری میں اربل کے بادشاہ مظفر غالباً اس کا نام تھا، اس نے اس کو ایجاد، الفاظ سنے نا، اس نے اس کو ایجاد کی۔ میرے خیال کے مطابق آپ کو جواب مل گیا۔ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، اس کا جشن عید میلاد النبی سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایجاد کیا ہے۔ اور دین میں جو چیز ایجاد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بدعت ہوتی ہے، وہ سنت نہیں۔ السلام علیکم کیسر 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار اگر بدعت ہے تو دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ یوم آزادی اور یوم پاکستان جیسے دن منانا کیا یہ بھی جائز ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہمارے بعض بریلوی علماء وہ بڑی دلیلیں دیتے ہیں عید میلاد النبی کو ثابت کرتے ہیں۔ اس کی دلیلیں دیتے ہیں عید میلاد النبی کو، میری بات یاد رکھیے، بڑی ایک پتے کی بات میں آپ کو بتانے لگا، اور اگر کوئی بریلوی بھائی میری بات سن رہا ہے تو اس کی تحقیق کرے جا۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے ایک عالم دین ہیں فقہ بریلوی کے، طاہر القادری صاحب، علامہ طاہر القادری صاحب، نام سنا نا آپ نے؟ انہوں نے میلاد پہ ایک کتاب لکھی ہے، اتنی 900 صفحات کی۔ کتنی بڑی کتاب لکھی ہے؟ 900 صفحات کی۔ اگر کوئی میرا بھائی بریلوی بات سن رہا ہے وہ غور کرے میری بات۔ طاہر القادری صاحب نے میلاد کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے، کتنے صفحات کی؟ 900 صفحات کی، اتنی موٹی کتاب۔ انہوں نے اس کا جو فہرست لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ میں میلاد ثابت کروں گا اللہ تعالیٰ سے، میں میلاد ثابت کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کتاب میں میں میلاد ثابت کروں گا صحابہ کرام سے، میں میلاد ثابت کروں گا تابعین سے، میں میلاد ثابت کروں گا ائمہ دین سے، پوری فہرست کتاب بھری ہے انہوں نے۔ میلاد انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھی میلاد منایا، اللہ تعالیٰ نے بھی میلاد منایا۔ اگر تو یہ ذکر، تذکرہ کرنا، تعریف کرنا یہ میلاد ہے تو پھر تو یہ ہم بھی منا رہے ہیں، کیوں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اگر میلاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جگہ پہ ذکر کرنا، آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ کے فضائل بیان کرنا، اگر یہ میلاد ہے تو یہ تو پھر ہم بھی منا رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہو کہ یہ میلاد کے منکر ہیں، دوسری طرف جو ہے نا ہم یہ میلاد منا تو رہے ہیں۔ اگر یہی میلاد، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جمع کیا، ان سے وعدہ لیا کہ میرا آخری پیغمبر آئے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت کو چھوڑ کے اس کی تابع داری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو، ایسے اللہ تعالیٰ سے میلاد ثابت کیا۔ اچھا میری بات یاد رکھیے، طاہر القادری صاحب نے 900 صفحات میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میلاد منایا، فرشتوں نے میلاد منایا، نبیوں نے میلاد منایا، تابعین نے میلاد منایا، صحابہ کرام نے، ائمہ دین۔ اور جب کتاب کے آخر پہ پہنچے وہاں بلا کیا لکھتے ہیں؟ وہاں لکھتے ہیں کہ ان سارے دلائل سے یہ ثابت ہوا
کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا بدعت حسنہ ہے۔ ان سارے دلائل سے ثابت ہوا کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا بدعت، گل سمجھ آئی گئی؟ بھئی جو بات اللہ تعالیٰ سے ثابت ہو گئی وہ بدعت کیسے ہو؟ جو اللہ کے نبی سے بات ثابت ہو گئی وہ بدعت ہو سکتی ہے؟ 900 صفحات میں دلائل دیے ہیں اور آخر پہ لکھا کیا ہے؟ ان سارے دلائل سے ثابت ہوا کہ جشن عید میلاد النبی منانا یہ کیا ہے؟ بدعت ہی رہے، بدعت ہی۔ وہ کیسے ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ وہ چور آپ نے کیا سے تھے میری پاگ ڈیگ پی، مثال نہیں سنی ہوئی آپ نے؟ چوری ہو گئی تھی کسی گھر میں تو وہ سارے جو ہے نا جی پنڈا چ لبو یار کیڑا چور ہے، یار پتہ کرو کیڑا چور ہے، کنے چوری کی تھی؟ چور بھی ویچی سی، کوئی کہے انج، کوئی بابا کہے نہیں اتوں چور چڑھیا ہونا ہے، کوئی کہے نہیں اتوں چور چڑھیا ہے اتوں اتریا ہونا۔ چور آتا نہیں میں تمہیں دسنا کہ چور کیویں آیا تے کیویں گیا، دسو جی۔ انہیں کہا چور آیا پہلے، انہیں اتوں سن لایا، اتوں اندر بڑھیا، اتوں پھر فلانے فلانے کمرے سے گیا ہے، اتوں انہیں یہ چیز وہ انہیں آپ تک کڈیاں سی ساریاں، اتوں انہیں ساریاں چیزاں کڈیاں نے۔ تے جدوں اتنے پھر بندے اٹھ بیٹھے نے گھر دے تے کندھ تو میں لنگن لگیا تو اتنے میری پگ ڈگ، کندھ تو میں لنگن لگیا تو اتنے میری بڑھیا گیا۔ طاہر القادری صاحب نے 900 صفحات پہ کیا لکھا کہ میں میلاد ثابت کروں گا اللہ تعالیٰ سے، نبیوں سے، صحابہ سے، تابعین سے، اور آخر تک جا کے پگڑے۔ کیا لکھا کہ ان سارے دلائل سے ثابت ہوا کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا یہ کیا ہے؟ بدعت۔ اب جب ثابت ہو گیا وہ بدعت کہاں سے رہی؟ اس طرح کے دلائل ہیں، اس طرح کے دلائل ہیں ہمارے بھائیوں کے پاس۔ دلائل بڑے ہیں، جیسے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے خوشی جو ہے نا وہ مناؤ، ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں۔ خوش ہو وہ کوئی حرج نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے، ہم خوش ہیں اللہ کے نبی کی آمد پہ، تعریف بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے۔ تو اس طرح کے دلائل دیکھو جی، یہ 14 اگست کا جشن منانا جائز ہے تو پھر عید میلاد النبی منانا کیوں نہیں جائز؟ ٹھیک ہے، مناؤ عید، 2 رکعتاں پڑھیا کرو، تکبیراں پڑھیا کرو، تے تکبیراں پڑھ کے تے پھر جڑا نا اول صاحب کھیر کھور جڑا نا بعد چاہ کے کھایا کرو، پڑھا کریں، عید منائیں۔ جی کوئی اور سوال ہے؟ قاری صاحب اس مسئلے تے سارے پاکستان چ چھٹی دیتی جاندی ہے، دینی چھٹی ہے، تے اگر عید ملازم نہیں سانو مننی چاہیے تے پھر چھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وہابی لوگ چھٹی چ تے شامل ہو جانے ہیں، بلکہ کتے کھان پین لبے تے اوتھے بھی تھوڑا بہت چھٹی دا بھی انجوائے کرانگے کل۔ عید ملازم نبی نو نہیں اسی ان دے بارے میں تھوڑا جا دس دو۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ آپ میں سے کسی بزرگ کو یاد ہو کہ بھٹو دور تک یہ جو 12 ہے وہ وفات کی چھٹی ہوتی ہے؟ آپ میں سے کسی کو یاد رانا انصر صاحب کو یاد ہے؟ ہمارے پاکستان کے اندر پہلے 12 کو چھٹی ہوتی تھی 12 وفات النبی، پہلے چھٹی ہوتی تھی 12 وفات اخبارات پرانی مل جائیں گی، اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ پرانی اخبارات دیکھیں، چھٹی ہوا کرتی تھی 12 وفات النبی، بعد میں چھٹی ہونے لگی 12 عید میلاد ہن تسی دسو بھی صحیح کیڑا ہے پہلا کہ ہونا رہا؟ 12 وفات دی چھٹی صحیح سی کہ ہن صحیح ہے 12 میلاد دی چھٹی؟ ہمارے نزدیک دونوں ٹھیک نہیں، ہمارے اختیار میں چھٹی ہوتی تو ہم دونوں ہی نہ کرتے، نہ 12 وفات کی کرتے نہ 12 میلاد کی کرتے۔ یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ چھٹی دیتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ چھٹی میں تو آپ شریک ہو جاتے ہیں، بتائیں ہم کیا کریں گے؟ گورنمنٹ نے چھٹی کر دی، ہم کیا کیسے ہم اسکول چلے گئے صبح؟ جو گورنمنٹ کا ایک رول ہے اس کے مطابق ہم چھٹی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، باقی یہ دلیل کوئی نہیں ہے کہ 12
جو ہے نا میلاد کی چھٹی میں آپ شریک ہو جاتے ہیں اور میلاد نہیں مانتے، یہ دلیل؟ ملفوظات دے وچ لکھیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات 12 ربیع الاول نو، یہ 12 نو میلاد منا دیں۔ میں نے خود امام احمد رضا خان صاحب کی کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے لکھا کہ 12 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، 12 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ السلام علیکم۔ کل صاحب میرا ایک سوال ہے، اگر میلاد بشر کا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ہیں، اگر وہ مانتے ہیں نور سے ہیں پھر میلاد صرف بشر کا ہوتا ہے، پھر کیوں مناتے ہیں؟ یہ بات میں اپنے درس میں بتا چکا ہوں، میرا خیال یا آپ لیٹ آئے ہیں یا آپ نے دھیان سے سنا، کیونکہ اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں۔ اس سوال کا جواب درس میں ہو چکا ہے کہ بشر کا میلاد ہوتا ہے، نوری کا میلاد نہیں ہوتا۔ یہ سوال ان بھائیوں سے آپ کریں جو نوری بھی کہتے ہیں اور میلاد بھی مناتے ہیں، ساڈے کو تو سوال نہیں نا بنتا۔ یہ سوال ان سے کریں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور میلاد بھی ہیں، ان سے۔ السلام علیکم۔ کیسا میری ایک بریلوی بھائی سے اذان سے پہلے جو صلات پڑھتے ہیں، تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ جب نبی پاک اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، تب دین تو مکمل ہو چکا تھا، اس سے پہلے کبھی اذان سے پہلے صلات نہیں پڑھی جاتی تھی، تو تم کس طرح سے صلات پڑھتے ہو؟ تو اس نے وہ سوال چھوڑ دیا اور مجھ سے شروع ہو گیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نبی پاک وفات پا چکی؟ وہ تو بھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، صحابہ کرام نے زندہ نبی کو دفن کیا۔ ان کو کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور صحابہ کرام نے زندہ نبی کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا۔ اس کو کہو اپنے مولانا صاحب کو کہ وہ بھی زندہ ہیں اور ہم بھی ان کو زندہ کو کیا کرتے ہیں؟ اور بھائی زندہ بندے نو دفن کر دے ہو، زندہ بندے دی قبر ہوندی ہے کیوں جی؟ تو کتنی بڑی یہ بات ہے یہ کہی جائے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور زندہ نبی کو صحابہ نے کیا کر دیا؟ کیسی عجیب بات، میرے خیال اتنی بات ہی کافی۔ کیا روحانی طور پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ کس طرح زندہ ہیں ہمیں نہیں پتا، کس طرح زندہ ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی بھی مسلمان یا کافر جب مرتا ہے قبر میں اس کو زندہ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ سوال جواب کیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ قبر میں وہ زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ قبر میں زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے ہمیں نہیں پتا، قبر کی زندگی کا ہمیں نہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، یہ 12 ربیع والے دن چیزیں بانٹنا، نظر و نیاز کرنا یا کوئی اللہ کے نام پہ کوئی چیز بانٹنا، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں 12 ربیع الاول کو بانٹنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کو ثواب سمجھ کے بانٹتا ہے تو وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ کہندے نے نا مینوں خواب چ نبی پاک ملے، فلانا پیر ملیا، فلانا بادشاہ ملیا، وہ میرے وانگو پاویں مسیتے آندے نہ ہون تے وہ کہہ دیندے مینوں نبی پاک دا دیدار ہویا۔ ایک ہی مقصد ہے جی، یہ بھی ریس بھائی نے بڑا اچھا یہ سوال کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے، اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے، داڑھی منڈا ہے، دین سے دور ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، تو وہ پکا جھوٹا ہے، وہ پکا جھوٹا ہے۔ بے نمازی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکتی۔